اچھا سر، پچھلے دنوں آپ کی ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نے کہا کہ پارلیمانی نظام ہونا چاہیے، مطلب یہ ڈیریل نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح آپ نے کہا آئین کے بارے میں یہی بات کہی، اور اسی طرح پھر صدارتی نظام کی بھی آپ نے کہا کہ اگر صدارتی نظام آئے گا تو یہ بھی آئین کے اور گرائے بغیر نہیں آ سکتا. تو سر یہ دو تین باتیں وہی ہیں جو جمہوریت میں ہوتی ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے مطلب ایک سائڈ پہ آپ انیشیلی یہ بات کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ انیشیل ہی ہماری انقلابی جد و جہد ہے. تو یہ ان دونوں کو ہم سائڈ بائی سائڈ کیسے چلائیں گے؟ سر ایک بندہ ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی باہر. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسے کلمہ پڑھاؤ، کیا پتہ وہ عیسائی ہو. میں پہلے یہ کہوں گا اسے ہاسپٹل پہنچاؤ، اسے فرسٹ ایڈ دینی ہے، یہ کہیں مر نہ جائے، اس کا سی ٹی اسکین کرانا ہے، کتنی چوٹیں آئی ہیں، ٹھیک ہے. پہلے اس کا علاج کرائیں گے، جب وہ آنکھ کھولے گا ٹھیک ہو جائے گا، پھر اسے کہیں گے بھائی کلمہ بھی ہوتا ہے، اللہ بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، آخرت بھی ہوتی ہے، فرشتے بھی ہوتے ہیں، کتابیں بھی ہوتی ہیں. یہ ساری بات کی باتیں. تو جب ہم اس وقت ہمارے ملک کو اگر ایگزسٹنس کا مسئلہ ہو تو پہلے تو ہم اس کے دفاع کی سوچیں گے نا، اسلام کی بعد میں سوچیں گے. میری اپنی جد و جہد، میری اپنی کاوش، میری ساری محنت وہ تو ہوگی اسلام کے لیے، لیکن جب جو کچھ ہو رہا ہوگا اس کو تو بھی تو میں دیکھ رہا ہوں نا. آپ سوچیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابراہہ کا لشکر آتا مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے اور ابو جہل صف بندی کرتا تو حضور اس کے ساتھ ہوتے یا نہ ہوتے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دیکھیں اصل میں یعنی یہ جو ہمارا دور ہے نا، اس میں ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ ہمارے ہاں یعنی سائنس کی بہت وہ اہمیت بڑھی ہے. مضامین سارے سائنٹیفک مطلب سائنس اس کی اتنی اہمیت ہو گئی کہ ہر بچہ وہی پڑھتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ ہم اپنی زبان سے کٹ گئے. انگلش میڈیم اسکول کھلے تو زبان سے کٹ گئے. اس میں بچوں نے رٹنا شروع کر دیا تو ان کے اپنا تھاٹ پروسیسنگ جو ہے نا وہ صحیح رخ پہ نہیں پروان چڑھ سکے. صرف اتنی بات سوچئے کہ نماز سے زیادہ اہم بات تو کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز سکھاؤ، جس کا مطلب یہ ہے یار کہ 7 سال تک تو اسے آزاد رہنے دو، اسے الف بات تا سا کے چکر میں نہ ڈالو. مطلب اس اپنا کھل جو بھی اس کو بیچارے کو کچھ ذہن اپنا جس طرح بھی چلتا ہے تقلیدی ذہن ہی ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ اسے 4 سال کی عمر میں رٹے پہ لگا دیتے ہیں اور ایک ایسی زبان جو اس نے ماں باپ سے نہیں سنی ABCD، تو یہ اس سے زیادہ بری تقلید ہے کہ جس میں مطلب وہ ایک میکینزم بن جاتا ہے اس کے دماغ کا کہ جو رٹے کی طرف تو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کنسیپچول نہیں ہوتا، اس کے تخیل کی پرواز ماند پڑ جاتی، وہ ابسٹریکٹ چیزوں کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں. یہ جتنے بھی یہ ہمارے یہ والے مضامین ہیں جیسے آپ نے یہ سوال کیے ہیں، ان کا تعلق ہے اصل میں کانسیپٹس کے ساتھ. اور کانسیپٹ جو ہوتے ہیں ان میں گرے ایریا بہت ہوتا ہے. سائنس کی طرح یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. سائنس بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے، یا یہ چیز سفید ہے یا یہ چیز کالی ہے. جبکہ جتنے بھی یہ جو انسانی معاملات ہیں اس میں گرے ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے، نہ چیز بالکل وائٹ ہوتی ہے نہ بلیک ہوتی ہے. تو اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ والا جو معاملہ ہے خاص طور پر کہ ایک ریاست ہے اس میں اسلام نہیں ہے، تو میری جد و جہد تو اسلام کے لیے ہے. تو اب اس کا بلیک ورژن کیا ہوگا؟ اب جائے بھاڑ میں ریاست، اگر وہاں اسلام نہیں ہے تو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ایک ورس صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ آج اگر آپ کے آزاد ملک کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، یہاں پہ کوئی غیر قوم آ کے حاکم بن جاتی ہے، تو آج کم از کم آپ کسی کو یہ تو کہتے ہو کہ سورہ اخلاص سناؤ. نہ سنا سکے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اگر یہاں پہ منموہن سنگھ بیٹھا ہوا ہو یا کوئی لارڈ مکالے بیٹھا ہوا ہو تو اس کو تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی پھر آپ کو ایک درجہ نیچے اتر کر پہلے آزادی کی جدوجہد کرنی پڑے گی. پھر آزادی کے بعد سوال پیدا ہوگا کہ اب یہاں پہ ہم نے جمہوریت لانی ہے یا کیا لانا ہے، یا اسلام لانا ہے یا کیا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ ایک مسئلہ ہے آئین کے اوپر عمل درآمد کا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو آئین بنا ہوا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے. تو میرا تصور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اپنے تصور میں، لیکن میری پرسیپشن یہ ہے کہ ہمارے آئین کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ مغرب کو اچھی لگتی ہیں
نہ ہمارے اپنے بڑے طبقات کو اچھی لگتی. یہ آپ اگر پرانا لٹریچر پڑھیں گے 1947 میں جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی، حالانکہ وہ کوئی آپریٹو کلاز میں نہیں رکھی گئی تھی، محض پرنسپل کلاز میں تھی، یعنی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی. لیکن اتنی بات پر بھی امریکہ نے نہیں، روس نے نہیں، ایک ممبر اسمبلی نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی تھی کہ آج ہم مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. وہی اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو جب یہ 1973 میں یہ اصل میں بہت ساری چیزیں، جب اللہ کوئی کام کرنے پہ آتا ہے تو کئی فیکٹر جمع ہو جاتے ہیں. اس میں وہ اینٹی قادیانی تحریک بھی آ گئی تھی، اس میں 71 کا ثانیہ بھی آ گیا تھا، لوگوں کو کچھ لالی پاپ بھی دینا تھا. یہ ساری چیزیں جمع ہو کے 73 کا آئین بن گیا. اس میں قادیانیوں کو آپ نے کافر قرار دے دیا. دنیا میں جو اس وقت تصورات ہیں، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جس کا مطلب ہے وہ کفر و اسلام کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتی. آپ کی ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، پوری دنیا کے ٹرینڈ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، ریاست کا مذہب نہیں ہوتا لیکن آپ نے طے کیا ہوا ہے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. عمل درآمد نہیں ہوتا لیکن لکھا ہوا تو ہے نا، کل کوئی پاگل آ گیا تو وہ تو اس کی بنیاد پر کام شروع کر دے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اسی طرح دنیا میں کوئی توہین رسالت کا قانون نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام کی آپ امریکہ میں توہین کر لیں، آپ کو کوئی بندہ مار دے تو علیحدہ بات ہے، قانون تو کوئی نہیں ہے ایسا. تو یہ بھی جو ہے نا اسے آزادی اظہار رائے کے خلاف سمجھتے ہیں جو آپ کا یہ قانون ہے. اس طرح کی جسے ہم کہتے ہیں اسلامائزیشن. دیکھیں ایک فرق ہے، ایک چیز وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں جناب اسلام کا غلبہ، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ تو جیسے افغانستان میں ایک رجیم آ گئی ہے، وہ اب مطلب انہوں نے غالب کرنا ہے. ایک ہے اسلامائزیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان اداروں کے اندر ہی گریجولی ہم بڑھتے 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 اسلام کی منزل تک جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اسلامائزیشن ہے. تو جو 75 سالوں میں آپ نے اچیو کیا ہے وہ یہی آئین کا یہ ٹکڑا ہے جس کے اندر یہ شکیں موجود ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. اب وہ فورسز کہ جو نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ہمارے آئین کے اندر ہوں، انہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن لوگ جاگ جاتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. میری پرسپشن یہ ہے کہ وہ صدارتی نظام کا جھانسا دے کر، کیونکہ اس بات کو سمجھ لیں اس آئین کو سر سے پیر تک تبدیل کیے بغیر صدارتی نظام نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ اس کی رگ و پے میں دھسا ہوا ہے. یہ پارلیمانی نظام ہے لعنت. لیکن اس وقت یہ سمجھ لیں کہ اس کے اگر آپ نے اس آئین کو ختم کر دیا نیا بنا نہیں سکیں گے. صورتحال یہ ہے کہ آپ نیب کے چیئرمین کا تقرر نہیں کر سکتے. اتنی پولرائزیشن ہے ہمارے درمیان، ہمارے حکمرانوں کے درمیان. صورتحال یہ ہے کہ آپ کے الیکشن کمیشن کے ممبر نہیں پورے ہیں. صورتحال ابھی یہ دیکھیں نا، یہ جو وہ کیا وہ ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح اجلاس چلایا تھا وہ سوری نے، اس صورتحال میں آپ نیا آئین کیسے بنائیں گے؟ بنا نہیں سکتے. یہ آپ ختم کر دیں. اچھا نیا یہ ختم کر کے نیا بنا بھی لیں، IMF، ورلڈ بینک، امریکہ، یہ سارے، ایون سعودی عرب، آپ کے اندر کا سیکولر لبرل طبقہ اب جو نیا آئین بنائیں گے اس میں یہ شکیں آنے دے گا؟ ٹھیک ہے. تو ان جو گیون سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے بندہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی یہی ٹھیک ہے. یہ لڑکی حجاب نہیں لے رہی لیکن 70 تو اس نے ڈانپا ہوا ہے نا. آپ حجاب کے چکر میں یہ کپڑے بھی اتروا دو گے تو پھر تو دوسرے بھی نہیں ملیں گے اس کو. تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو آپ حکمت عملی کے اعتبار سے ان کے بارے میں کوئی رائے دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی آئیڈیل رائے نہیں ہوتی. آئیڈیل رائے وہی ہے جو ہماری ہے. لیکن اب میں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی میں نے 88 سے لے کے آج تک ووٹ نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ آئیڈیل بات ہے. لیکن آپ نے اگر یہ آئین ختم کر دیا تو نیا نہیں بنا سکیں گے، اور اگر بنائیں گے تو اس میں اسلام نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ آئین کی تکلیف ان کو ہے تو رہنے دیں. پھر وہ ختم کریں تو اس کا الزام ان پر آئے. وہ ہم ہی زور لگا کے صدارتی نظام کے چکر میں وہ ختم کرا دیں تو یعنی یہ تو پھر مستقبل میں ہماری بیوقوفی کے کھاتے میں لکھا جائے گا کہ مولوی اتنے احمق تھے کہ ان کو ایک بندہ آ کے صدارتی نظام کا چکمہ دے کر سارا آئین معطل کروا کے تو انہیں پتہ ہی نہیں لگا. تو یہ میں نے پچھلے 2-3 سالوں میں فضل الرحمان صاحب کو سلوٹ مارے ہیں.
مطلب باتوں میں اس لیے مارے ہیں کہ مطلب یہ ساری چیز مجھے واحد جس بندے میں نظر آئی ہے نا، یہ سیاسی بصیرت سیکولروں سمیت، وہ مولانا فضل الرحمان، تو اس لیے مارے ہیں۔ تو سیاسی بصیرت ہونا بڑی لازمی ضروری چیز ہے، اس کے بغیر آپ کی کوئی حکمت عملی آگے بڑھتی نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے پاس سیاسی بصیرت ہو وہ لازمی مخلص بھی ہوگا، مخلص ہونے ایک علیحدہ بات ہے، میرے وہ آئیڈیل ہیں یعنی وہ ایک علیحدہ بات ہے، میرے آئیڈیل اسلام کے لیے وہ ہو سکتا ہے رکاوٹ ہوں، امکان کی بات کر رہا ہوں میں، عطمیت سے نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کے اندر یہ کوالٹی کہنا چاہیے، مجھے ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک آدمی اچھا نہ بھی لگتا ہو تو اس کی اچھی بات آپ اچھی کہہ سکیں، اس کی مثبت بات کو آپ مثبت کہہ سکیں۔ یہ باتیں ہماری زبان پہ ہوتی ہیں لیکن کرنا مشکل ہوتی ہیں، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نا، گیو دا ڈیول از ڈیو،